السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ جس خاتون میں حیا اور شرم پائی جاتی ہو، وہ عورت اپنے گھر ہی میں ٹک کر رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اپنے گھر ہی میں ٹک کر رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک خاتون، ایک عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے ایک حیادار عورت، جس خاتون میں حیا اور شرم پائی جاتی ہو، اس عورت کو اگر کبھی گھر سے باہر نکالنے کی ضرورت پڑی تو وہ مکمل پردے کے ساتھ نکالتی ہے، اور بغیر پردگی سے وہ بالکل مکمل طور پر پرہیز کرتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں یہی حکم فرمایا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم قدیم زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا ظاہر نہ کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ عورتوں، تم زمانے جاہلیت کی، قدیم زمانے، پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح، جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کا ظاہر کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اپنی بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو، یعنی پرانے زمانے، جاہلیت کے زمانے کی عورتوں نے کیا کرتے تھے؟ بناؤ سنگار، یعنی وہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر دیا کرتی تھی، اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گھومتی پھرتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں سے، مسلمانوں کی عورتوں سے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اسی طرح سے تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آپ پر چادریں لٹکا لیا کریں۔ اس طرح سے وہ جلدی شناخت ہو جائیں گی، پہچان ہو جائیں گی، اور اسے ستایا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اسی طرح سے تمام مومنوں کی عورتوں سے، تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے جب بھی وہ باہر نکلے، باہر نکالنے کی ضرورت ہو تو اپنے آپ پر چادر لٹکا لیا کرے، چادر کے ذریعے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کرے، اور اس سے انہیں یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ جلدی پہچان لیں گے کہ یہ مومنہ عورت ہے، مسلمان خاتون ہے، اچھے گھرانے والے گھر کی عورت ہے، تو آپ کو ستایا نہیں جائے گا، کسی طرح کی پریشانی نہ کی جائے گی۔ یعنی جب عورت با پردے کے ساتھ گھر سے نکلیں گی تو وہ عورت جو ہے محفوظ رہے گی، انہیں کوئی ستانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ محترم سامعین، اسی طرح سے تبارنی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت بناؤ سنگار کا ظاہر کرتے ہوئے بے پردہ کی بے حیائی کو اپناتے ہوئے گھومتی پھرتی ہے، گھر سے نکالتی ہے، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے امت کے آخری دور میں ایسی عورتیں ہوں گے جو اپنے سر کو اونٹوں کی پیٹھوں کی طرح بنا کر رکھے گی، آپ اور اس سے لعنت بھیجو، اس پر لعنت بھیجا کرو کیونکہ وہ ملاعون ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت بے پردہ ہو کر، بے حیا ہو کر
بناؤ سنگار کا ظاہر کرتے ہوئے گھومتی پھرتی ہے، گھر سے نکالتی ہے، انہیں ملعون قرار دیا ہے اور اس پر لعنت بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ محترم سامعین، آج کی اس مختصر درس سے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون، ایک عورت جن کے اندر حیا ہو، شرم ہو، انہیں اگر گھر سے باہر نکالنے کی ضرورت بھی آئی تو وہ عورت مکمل طور پر پردے کے ساتھ باہر نکلتی ہے، وہ بے حیائی اور بے پردے کے ساتھ بالکل نہیں نکلتے، اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو یہی حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اگر ایک عورت پردے کے ساتھ باہر نکلے تو وہ جلد پہچان لیتے ہیں انہیں لوگ کہ وہ جو ہے مسلمان عورت ہے، مومنہ عورت ہے، حیادار عورت ہے، اور وہ ہر طرح کی پریشانی سے ستایا جانے سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا جو بے حیا اور بے شرمی کے ساتھ باہر نکلتی ہے اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے، ان پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا میں اس درس کے ذریعے سے اپنے ماں اور بہنوں کو، اپنے بہو بیٹی کو، خواتین اسلام کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اندر حیا کو پیدا کرے اور باہر نکالنے کی ضرورت ہو تو مکمل طور پر پردے کے ساتھ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں بہنوں کو، ہمارے بہو بیٹی کو اور ہمارے عورتوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔